جانا پڑے گا تو عرش پہ جا نہیں سکتے. تو جس نے وہاں پہ علی کو دیکھا ہے اس سے تو پہلے سمجھ کہ وہ کیسے سمجھ گیا ہے علی کو. مولانا روم نام تو جانتے ہیں نا, شاہ شمس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. شاہ شمس نے ورد بتایا کہ شمس شمس کہتا رہے دریا پار کر جائے گا. شمس شمس کہہ رہے تھے, دریا پار ہو رہا تھا. جیسے ہی ورد تبدیل کیا ڈوبنا شروع کر دیا. اب دل میں خیال آیا کہ شمس سے بڑا نام لے رہا ہوں تو ڈوب کیوں رہا ہوں. نام بڑے کی نہیں ہے, بات بڑے نام کی نہیں ہے, بات معرفت کی ہے. جسے معرفت شمس کی ہو اسے شمس بچاتا ہے, جسے معرفت علی کی ہو اسے علی بچاتا ہے. اب اگر کوئی کہے کہ میں علی سے مدد مانگ رہا ہوں مگر مدد نہیں مل رہی, اس کا مطلب ہے تمہیں معرفت نہیں ہے علی کی, تو پھر اس سے مانگ لے جسے معرفت علی کی ہے. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ کیوں جا رہے ہو شاہ شمس کے پاس, کیوں جا رہے ہو قلندر کے پاس؟ گھر میں بیٹھ کے علی سے مانگ لو. گھر میں بیٹھو, ناد علی کی تسبیح کرو. میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں, خود سے ناد علی پڑھتے رہو گے تو عذاب آ جائے گا. حیرانی ہو رہی تھی ناد علی پڑھ کر, جس کو جانتے نہیں اس کا ورد کیسے کر لو گے. علی کی ناد علی پڑھنے سے پہلے اللہ سے توبہ کرنا لازم ہے. پہلے اسے توبہ کرو کہ اللہ مجھے معاف کر ان تمام گناہوں سے جو میں نے پہلے سرزد کر لیے. مجھے پاک کر دے تاکہ میں علی کا نام لینے والا بن سکوں. پہنچ رہی بات؟ مولانا روم عالم دین ہیں, مفکر ہیں, پاک دامن ہیں, عبادت گزار ہیں, یہ سب کچھ ہیں, لیکن علی کا نام ڈبو رہا ہے. لیکن علی کا نام ڈبو رہا ہے. کو پوچھے تو صحیح, نمازیں آپ پڑھتے ہیں, کتابیں آپ نے لکھی ہیں, تہجد گزار آپ ہیں, سب کچھ آپ کرتے ہیں, اور علی کا نام آپ کو ڈبو رہا ہے. تو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, جو علی کا نام لے کر چل رہا ہے عبادت گزار ہے, کتابیں لکھی ہیں؟ نہیں. صرف گلیوں میں پھرتا ہوا علی علی کر رہا ہے. صرف علی علی کر رہا ہے اور اسے دریا کا پانی کچھ نہیں کہہ رہا. جو عبادت گزار ہے, تہجد گزار ہے, مولانا روم بہت بڑا نام ہے, وہ شمس کا نام بدل کر علی علی کر رہے ہیں تو ڈوب رہے ہیں. تو اگر پوچھو گے نا مولانا روم سے آپ ڈوب کیوں رہے ہیں, تو فقط جواب یہ آئے گا, صرف نام کے ظاہر کو جانتا ہوں, باطن نہیں جانتا. صرف نام کا ظاہر جانتا ہوں, اس کا باطن نہیں جانتا. تو باطن کیسے پتا چلے گا؟ جب باطن میں اس کو دیکھو گے. نہیں سمجھ, میں تھوڑی سی فقیری کی بات کرنا چاہ رہا ہوں اگر آپ کی توجہ ہے. فقیر کھلی آنکھ میں تھوڑا دیکھتا ہے, بند آنکھ میں زیادہ دیکھتا ہے. پہنچ گئی بات؟ کیونکہ آپ ہیں جو فقیروں کے پاس بیٹھنے والے لوگ ہیں تو میری بات کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ فقیر کھلی آنکھ میں کم دیکھتا ہے, بند آنکھ میں زیادہ دیکھتا ہے. کھلی آنکھ میں تمہارا چہرہ دیکھتا ہے, بند آنکھ میں چہرے کے پیچھے ہوئے جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتا ہے. میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ کیسے دیکھ لیتا ہے؟ آپ اکثر پیر و فقیروں کے پاس جاتے دم کروانے کے لیے, دم کروانے کے لیے جاتے نا, جتنے بیٹھے ہیں کسی نے ایک مرتبہ تو ضرور دم کروایا ہوگا. جب دم کروانے کے لیے جاتے ہیں, جب اس کے سامنے بیٹھتے ہیں تو آپ مسئلہ بتاتے ہیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے, دیکھ کر بتائیے کیا ہے. تو دیکھنے کے لیے تو آنکھیں چاہیے, اس نے تو آنکھیں بند کر لی. اس نے آنکھیں بند کر لی, اس پیر نے, اس فقیر نے آنکھیں بند کر لی. تو کبھی اس کو ہلا کر پوچھو کیا یہ آنکھیں نہیں دکھا رہی جو آنکھیں بند کر لی؟ تو پتہ ہے فقیر کیا کہے گا, یہ آنکھیں جس کو بھی دکھاتی ہیں جھوٹ دکھاتی ہیں. نہیں یقین آ رہا؟
یہ گرمیوں کے دن چل رہے نا، دوپہر کے وقت سڑک پہ چلو، ایسا محسوس ہوتا ہے دور کہیں پانی، یہ آنکھیں دکھا رہی ہیں کہ پانی ہے مگر پانی نہیں ہے، یہ آنکھیں جھوٹ دکھا رہی۔ سر کو اوپر دیکھو، دن کے وقت نیلا نیلا نظر آتا ہے، یہ آسمان، آنکھیں تو غلط دکھا رہی۔ اپنے آس پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر بتاؤ تمہارا خیر خواہ ہے، آنکھیں تو غلط دکھا رہی، آنکھیں تو غلط دکھا رہی۔ اور فقیر اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ آنکھیں غلط دکھاتی، اس لیے فقیر ان آنکھوں پہ بھروسہ کرتا ہی نہیں ہے۔ جب بھی کوئی پوچھے مجھے مسئلہ کیا ہے، وہ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ جب آنکھیں بند کرو تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، تو دل کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ دل کی آنکھ بھی ہے، دل کی زبان بھی ہے، دل آنکھ بھی رکھتا ہے، دل زبان بھی رکھتا ہے۔ جب آنکھ فقیر بند کرتا ہے تو دل کی آنکھ دیکھنا شروع کر دیتی ہے، پھر دل کی زبان کہتی ہے کہ یہ بات کو اپنے لبوں پر لے کر آؤ، وہ اکثر روک دیتی ہے۔ حیرانی نہیں کرنی، پریشان نہیں ہونا کہ یہ دل کی زبان اس ظاہری زبان کو روک دے، یہ تو نبی کی زبان کو روک دے۔ حیرانی ہوئی، قرآن کی ایک آیت پڑھوں کہ نبی کی زبان رک جاتی ہے، جو کبھی نہیں رکتی وہ بھی رک جاتی ہے۔ قرآن ہے، کوئی حدیث نہیں۔ قرآن میں حکم آیا، اے ایمان والو سنگت واہوا علی العظیم کے تمام ماتمی حضرات جو ہے وہ پنڈال میں تشریف لے آئے۔ سنگت واہوا علی العظیم کے تمام ماتمی حضرات پنڈال میں تشریف لے آئے۔
ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਗਰਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਨਾਨੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਸੁਣ ਕੇ ਸੁਗਰਾ ਨਾ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਨਾਨੇ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਜੜੇ ਵੇੜੇ ਆ ਕੇ ਛੇੜੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਪਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਜੜੇ ਵੇੜੇ ਆ ਕੇ ਛੇੜੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਪਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਵੈਣ ਕਰੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕੁਰਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਲਾਵੇ। ਵੈਣ ਕਰੇ ਜ਼ੈਨਬ ਕੁਰਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰ ਲਾਵੇ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵੇ, ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਅਸੀਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਾਕ ਨਬੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਵੇ, ਸੁਣਦਾ ਕੌਣ ਅਸੀਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਉਜੜੇ ਵੇੜੇ ਆ ਕੇ ਛੇੜੀ, ਜ਼ੈਨਬ ਪਿਆਸ ਦੀ ਗੱਲ। ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਸੈਨ ਸਕੀਨਾ, ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਉਦਾਸੀਨਾ। ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਦੇ ਸੈਨ ਸਕੀਨਾ, ਲੱਭਦੀ ਲੱਭਦੀ ਉਦਾਸੀਨਾ। ਆਪ ਤੇ ਸੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਬਾਬਲ ਪਾਕ ਸ਼ਬੀਰ ਦੀ ਗੱਲ।